آج کا ہمارا لفظ مستفید ہے۔ مستفید لفظ کو کیسے خوش خط لکھنا ہے سیکھیں گے جی۔ اس میں پہلے ہم گن لیتے ہیں کتنے حرف ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6۔ یہ 6 حرفی لفظ ہے جی۔ اس میں ہر ایک حرف کو ہم نے علیحدہ کر کے جو ہے لکھنا ہے اور ملانا ہے آپس میں، تاکہ ہمارے لیے یہ لفظ خوش خط لکھنا آسان ہو جائے۔ پہلے دیکھیں، ہم نے میم کو لکھنا ہے، اس کے ساتھ سین کو ایڈ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آگے فا کو ایڈ کرنا ہے، ٹھیک، پھر یا اور دال کو ایڈ کرنا ہے۔ اب دیکھیں ان کو ملاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے میم کو لکھا، لائن کے درمیان سے شروع کریں گے، لمبا لفظ ہے، بڑا لفظ ہے تو اونچائی سے شروع کریں گے تاکہ آخری حرف پورے لفظ کا جو آخری حصہ ہے وہ لائن پر ٹھیک آ جائے۔ میم کو لکھا، اس کے بعد دیکھیں پین اٹھا کر سین کو ملائیں گے، اس کے ساتھ یہاں پر سین بھی لکھا۔ اب پین اٹھا کر یہاں سے یہ تا بھی اور فا بھی ہے، یہ والا جو حصہ بن رہا ہے، یہ یہاں پر یہ والا حصہ یہ تا کے لیے بھی ہے، اور آگے فا یہاں پر بن رہی ہے جی، یہ فا ہے، اور یہ والا جو حصہ ہے یہ تا کے لیے ہے۔ یہاں پر یہ جیسے نیچے لے کر آئیں گے یہ تا کا حصہ بن جائے گا، فا آگے گولائی میں ہے، فا کو گولائی میں بنایا یہاں تک۔ اس کے بعد یا اور دال کو اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے، یا اور دال۔ دال ہم جب مفرد لکھتے ہیں، اکیلی لکھتے ہیں، تو اس قسم کا لکھتے ہیں، کسی بھی حرف کے ساتھ کسی دوسرے حرف کے ساتھ جب یہ جڑ جائے تو اس کی شکل ترچھی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ترچھی لائن پھر ہم لگاتے ہیں، جس طرح کہ با اور دال، جیم دال لکھیں، جدید لفظ بالفرض لکھیں، جدید لفظ ہو گیا، سین کے ساتھ لکھیں۔ کسی بھی دوسرے حرف کے ساتھ جب یہ دال جڑ جاتی ہے تو یہ ترچھی لائن کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ وہاں پر پھر یہ نہیں کرنا کہ با اور دال لکھیں، یہ اس طرح لکھ لیں، یا اس کے علاوہ جو ہے آپ ایسے دال کو ملا لیں، یہ طریقہ کار پھر یہاں پر غلط ہوگا۔ دال جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ جڑ جائے تو وہاں پر ترچھی لائن کی شکل جو ہے یہ اختیار کر جاتی ہے، اس طرح ہی آئے گی دوسرے حرف کے ساتھ۔